الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال تعالى من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو نہ یہ قدرت زبان میں ہے نہ یہ طاقت بیان میں ہے کوئی جانے تو کیا جانے خدا جانے کہ کیا تم ہو محترم سامعین اور عزیز دوستو سب سے پہلے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکر ادا کریں اس نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ محبت رسول کا معیار کیا ہے یعنی نبی سے محبت کس طرح کی ہونی چاہیے ایک باپ کی طرح یا ایک ماں کی طرح ایک بیوی کی طرح یا بچوں کی طرح یا اولاد کی طرح یا نبی سے محبت ان تمام چیزوں کے علاوہ محبت کا نام ہے میں نے کافی تفصیل سے یہ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول سے محبت کا انعام کیا ہے یعنی رسول سے جو ہم محبت کریں گے اس کا انعام کیا ہے اردو میں کہاوت مشہور ہے کہ حصہ بقدر جثہ یعنی جیسی محنت ویسی مزدوری آپ کو دی جائے گی جیسی کوشش کریں گے ویسا نتیجہ آپ کا نکلے گا لہذا جب مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جان سے بھی زیادہ رسول کی محبت کو لازم کیا ہے اور اپنی جان سے بھی زیادہ رسول کی محبت کو ایمان کامل کی سند قرار دی گئی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت رسول کا انعام بھی بہت بڑا رکھا ہوگا اس محبت رسول کا انعام بھی بہت اونچا رکھا ہوگا آج میں آپ حضرات کو محبت رسول کے انعام کے تعلق سے کچھ باتیں بتاتا چلتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی نے سوال کیا معادت ترا کیا تم نے قیامت کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے کیا تم نے قیامت کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہے اس لیے تم یہ سوال کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی اس شخص نے کہا معادت لها من کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ اے اللہ کے نبی میں نے قیامت کے لیے بہت زیادہ نمازیں بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ صدقہ والی عبادتیں نہیں کی ہے ولیکن احب اللہ ورسولہ لیکن ایک بات پکی ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں یہ سننے کے بعد نبی نے فرمایا پھر تم خوش ہو جاؤ انت مع من احببت کہ قیامت کے دن آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا آدمی کی جگہ اسی سب میں ہوگی جس سے وہ انسان محبت کرتا ہوگا صحابہ کہتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ آج سے پہلے ہمیں اتنی خوشی کسی حدیث پر نہیں ملی تھی طبرانی کی روایت ہے روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کو کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں آپ کو اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں اپنے گھر میں بال بچوں کے درمیان ہوتا ہوں جبکہ آپ کی یاد آتی ہے آپ کی یاد ہمیں تڑپاتی ہے میں
جاتا ہے، لیکن جب میں اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہوں، آپ کے پردہ فرمانے کے بارے میں سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ کو اونچا مقام ملے گا، اگر میں جنت میں چلا گیا مجھے بہت نیچا مقام ملے گا، میں وہاں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا، اے اللہ کے نبی میں وہاں آپ سے ملاقات نہیں کر سکوں گا، میں آپ کو وہاں نہیں دیکھ سکوں گا، اے اللہ کے نبی اگر جنت میں سب چیزیں ہمیں مل جائے، جنت کی حور ہمیں مل جائے، جنت کے بہترین محلات ہمیں دے دی جائے، جہنت کے نہر شراب ہمیں دے دی جائے، جہنت کے اندر تمام نعمتیں ہمیں دے دی جائے، اگر آپ سے ملاقات نہ ہو، اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو تو جنت میں جانے کا مزہ کیا ہے؟ کیسا سوال تھا! اللہ کے نبی سوال سن کر کے اس عاشق رسول کا خاموش ہو کے جواب نہیں دے سکے، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس عاشقہ سوال کے جواب قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے فرمائے، اسی وقت اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کر کے سنائے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارے گا، اللہ اور اس رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر کرے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ان کا حشر کرے گا۔ ایک روایت اور سنا دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے لیے فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں نے اللہ کے نبی کی ضرورت کے لیے اللہ کے نبی کے وضو کرنے کے لیے پانی لے کر کے آیا، اللہ کے نبی نے کہا فقل سل، یعنی اے مجھ سے کہا ربیعہ تم مانگو، آج کیا مانگنا چاہتے ہو، تم مجھ سے سوال کرو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں میں تو خوش ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے دنیا میں مال و دولت نہیں مانگوں گا، میں آپ سے دنیا میں بہترین محلات نہیں مانگوں گا، میں آپ سے دنیا کے اندر کوئی حکومت اور عہدہ نہیں مانگوں گا، اے اللہ کے نبی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی اگر آج آپ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ربیعہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، اے اللہ کے نبی میں آپ سے اتنا مانگتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بس اتنی سی بات ہے؟ بولا جی، اللہ کے نبی نے کہا نماز کی پابندی کیا کرو، جنت میں میرے ساتھ تجھے نصیب ہو جائے گی۔ ان تینوں واقعات سے، تینوں حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کے رسول کا حقیقی عشق ہو اور رسول اللہ کی حقیقی محبت ہو، اس نے صرف اور صرف جنت کے شکل میں رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی سے سچی محبت عطا فرمائے۔ دوسری بات جو ہمیں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ محبت رسول کے عملی تقاضے کیا ہیں، بہت اہم پوائنٹ اور اہم حصہ ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اصل محبت کی جانچ اعمال کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی جانچ یہی ہے کہ ان کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ اس تعلق سے میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کوشش کریں کہ ہم سب اس کو غور سے سنیں اور اس کو سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں، اور عمل ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی کے طلبگار ہیں، آخرت میں کامیابی کے خواہش مند ہیں، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو دنیا میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو چین سکون والی زندگی دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ دنیا کے اندر یہ بات مسلم ہے کہ اصل عاشق اور اصل محب کی پہچان محبوب کے بات پر عمل کرنے سے، یعنی دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو گئی وہ اسی وقت سچا عاشق مانا جاتا ہے جبکہ محبوب کی بات مانے، محبوب کے قول و فعل کی نقالی کرے، اگر نہیں کرتا زبان سے تو کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن ان کی بات نہیں مانتا، اسے جھوٹا عاشق کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک بیٹا ابا سے کہتا ہے ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے، باپ کہتا ہے ایک گلاس پانی پلا، تو بیٹا کہتا ہے پانی نہیں پلا سکتا ہوں لیکن مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کیا اس کو فرما بردار کہیں گے؟ بالکل نافرمان کہیں گے، چوپٹ کہیں گے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ اصل پہچان عمل کے ذریعے ہوتی ہے، اگر آپ کو کسی سے سچا عشق ہے اس کے آزمائش
عمل کے میدان میں ہوگی کہ آپ عمل کے ذریعے کر کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں دکھا رہے ہیں. آج اگر دیکھیں تو پوری امت مسلمہ کی حالت ہے. امت کا ایک ایک فرد یہ نعرہ لگائے گا, دن اور رات اگر پوچھے تو اعلان کرے گا کہ مجھے رسول سے بہت محبت ہے. یعنی ہر ایک انسان محبت رسول, الفت رسول کا دعویٰ کرے گا, لیکن اگر زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں, ان کے زندگی کو پرکھ کر کے دیکھیں, ان کی رات اور دن, ان کا صبح اور شام, ان کا اٹھنا اور بیٹھنا, ان کی شادی بیاہ, ان کی تجارت اور بزنس, ان کے گھر کی زندگی, باہر کی زندگی نبی کے قول و عمل سے بہت دور ہے. اور دعویٰ یہ ہے کہ میں رسول کا بہت بڑا عاشق ہوں. کیا وہ سچا عاشق ہوگا؟ یعنی سچا عاشق ثابت کرنے کے لیے رسول کی بات پر عمل کرنا ہے. اس کے بغیر ہم سب سچا عاشق نبی کا نہیں ہو سکتے. آج دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے, تقریباً 1.25 ارب تعداد ہے. پورے دنیا کی آبادی ابھی 7.25 ارب ہے. مسلمانوں کی آبادی 1.25 ارب سے زائد ہے. اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اگر دنیا کے کسی ملک کا آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لے, موجودہ وقت میں مسلمان بے بسی کے عالم میں مبتلا ہے. ہر ملک کے طاقتور قومیں, ہر ملک کے طاقتور طبقہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے. کیا بچے, کیا بوڑھے, کیا جوان, کیا عورتیں, کیا مرد, کیا لڑکی, ہر ایک انسان اپنی جان و مال, عزت و آبرو کو محفوظ نہیں پا رہا ہے. ان کی اگر سب سے بڑی وجہ پوچھی جائے, اگر سب سے بڑی وجہ دیکھی جائے تو یہ ہے کہ ہم رسول کی محبت سے بہت دور ہے. یعنی اللہ کا قرآن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر کسی انسان کے دل میں ذرہ برابر خیال آیا نہیں خدا کا کلام جھوٹا ہے تو سمجھ جائے وہ انسان مسلمان نہیں ہے. قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جس نے کر لے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا. اگر ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہیں, اگر ہم سر اٹھا کر جی نہیں سکتے, مسلمان نام رکھ کر کے بازار میں سریعام چل نہیں سکتے, ہر وقت ہمیں ڈر اور خوف ہے, تو یقینی بات ہے کہ ہم نے رسول سے سچی محبت ابھی تک نہیں کی ہے. ہم نے قرآن کے فرمودات پر ابھی عمل نہیں کیا ہے. دنیا اور آخرت کی گارنٹیڈ کامیابی کا انسان اللہ نے اسی بات میں رکھی ہے کہ تم نبی سے سچی محبت کرنے والے بن جاؤ. اور قرآن کریم میں بے شمار آیات ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کامیابی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں, میں اپنے دربار میں مقرر ہونے کے لیے تمام دروازے بند کر دیے ہیں, صرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور محمد رسول اللہ پیروی کرے گا. جو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. فرمایا اللہ نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, اور جو رسول جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ, اور وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اس بات کی پیروی کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو. کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ یعنی رسول نے بہت سی باتوں سے منع کیا لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. رسول نے بہت سی چیزیں کرنے کو کہا لیکن ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر پوچھ لیں تو دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے ہم سچے عاشق ہیں. صحابہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں. کچھ دیر کے لیے سر کو نیچے رکھ کر کے سوچئے, صحابہ بھی اسی اللہ کو مانتے تھے, اسی قرآن کریم کو مانتے تھے جو آج ہمارے پاس موجود ہے, اسی رسول کو وہ بھی مانتے تھے جسے آج ہم مانتے ہیں, لیکن وہ اسی دین کو مان کر کے پوری دنیا پر چھا گئے اور ہم اسی دین کو مان کر کے پوری دنیا سے چھٹ گئے. وہ اسی دین کو مان کر کے پوری دنیا پر غالب ہو گئے اور ہم اسی دین کو مان کر کے پوری دنیا میں مغلوب ہو گئے. وہ اسی دین کو مان کر کے پوری دنیا میں ہیرو بن گئے اور ہم اسی دین کو مان کر کے پوری دنیا میں زیرو بن گئے. سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اسلام تو الگ نہیں ہے دونوں کا, دونوں کا اسلام وہی ہے, رب بھی وہی ہے, خدا بھی وہی ہے, قرآن بھی وہی ہے, رسول بھی وہی ہے, لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا ڈفرینس ہے. یہ فرق اس لیے ہے کہ وہ سچے عاشق تھے, وہ جو بولتے تھے کر کے دکھاتے تھے. ہم سب بول سکتے ہیں لیکن کر کے دکھانے والے نہیں ہیں. رسول اللہ سے محبت اگر ہے ان کے دلیل اور سب سے پہلی یہ ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم کی جائے.
رسول اللہ کا ادب و احترام کیا جائے. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, میں نے نبی کو تمہارے پاس گواہ بنا کر کے خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. لہذا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اے لوگوں تم اس رسول کی بات مانو, اس پر ایمان لاؤ, ان کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو, اس کا ادب و احترام کرو. اگر نبی سے محبت ہے اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کا ادب و احترام کیا جائے, نبی کے بات کی تعظیم کی جائے, نبی کے فرمان کو بجا لایا جائے اور نبی کا ادب و احترام اس طرح کی جائے جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ حجرات کی شروع کی 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اور مختلف عنوان سے مختلف انداز سے صحابہ کو اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو رسول اللہ کی تعظیم کرنے کا کس انداز سے حکم دیا ہے اور صحابہ نے کس انداز سے کر کے دکھایا ہے. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی جب گفتگو کرتے, جب صحابہ کو سمجھاتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ صحابہ کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے. نہ وہ بولتے تھے, نہ وہ ہلہ کرتے تھے, نہ شور و غل کرتے تھے, نہ کدھروں دیکھتے تھے, بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتے تھے. ایک شخص ہے عروہ بن مسعود الثقفی, کفار مکہ کا قاصد بن کر اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس گیا. اللہ کے نبی کے مجلس کا معائنہ کیا, اپنی آنکھوں سے وہاں کے حالات دیکھے اور آ کر کے اپنے لوگوں میں جو اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیے, ذرا اس کو سنیے. وہ اپنے کو واپس جاتا ہے اور تمام کفار کو بیٹھا کر کے, سرداروں کو بیٹھا کر کے کہتا ہے لوگوں, میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے, میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا ہے, لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی ایسے تعظیم کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا جیسے تعظیم محمد کی اصحاب محمد کرتے ہیں. خدا کی قسم محمد جب تھوکتا ہے وہ کسی صحابی کے جسم پر پڑتا ہے, وہ صحابی اسے برکت سمجھ کر کے اپنے جسم پر مل لیتا ہے. وہ جب کوئی حکم کرتے ہیں تمام صحابہ حکم کو بجا لانے کے لیے لپٹ پڑتے ہیں. وہ محمد جب وضو کرتا ہے, وضو کا پانی بدن سے گرتا ہے, صحابہ اس کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے بدن کے اوپر برکت سمجھ کر کے مل لیتا ہے. اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو سامنے والے تمام صحابہ خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. یہ صحابہ کا ادب و احترام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے امام اور حدیث اور فقہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, جن کے کلاس کے اندر ایک وقت میں ہزاروں اسٹوڈنٹ موجود ہوتے تھے اور ان کو وہ حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے, بیچ میں تھوڑے دیر کے وقفے پر چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. شاگرد پریشان سے ماجرا کیا ہے. جیسے ہی سبق کا سلسلہ بند ہوا تمام شاگردوں نے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا, حضرت آج کے چہرے پر میں نے عجیب و غریب حیرت دیکھی ہے, عجیب و غریب چیز دیکھی ہے, بڑا کیا بات ہے؟ بڑا سبق کے دوران آپ کے چہرے کا بار بار رنگ بدل رہا تھا. بڑا بات دراصل یہ ہے کہ جب میں سبق پڑھا رہا تھا, جب میں حدیث تمہیں سمجھا رہا تھا, اس سبق کے دوران ایک بچھو نے 70 مرتبہ مجھے ڈنک مارا, لیکن مجھے یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ نبی کی بات کے سلسلہ میں روک کر کے میں بچھو کو ہٹاؤں. یعنی نبی کا ادب و احترام, حدیث کا سبق دے رہے ہیں, بچھو 70 مرتبہ ڈنک مارا ہے, لیکن اگر بند کر دے تو نبی کی بات کی بے احترامی ہو جائے گی, نبی کی بات کا ادب نہیں رہے گا. اس ادب کی وجہ سے آپ نے بچھو کے ڈنک کو برداشت کیا, لیکن سبق کے سلسلے کو نہیں روکا. انعام میں اللہ نے کیا عطا کیا, اس کے بعد سے ہر رات میں نبی کے دیدار خواب میں ہونے لگا. آج ہم لوگ غور کریں کہ ہم لوگ آج ہمارے درمیان نبی موجود نہیں ہے, نبی کی ذات موجود نہیں ہے, لیکن آج نبی سے محبت کا یہ طریقہ ہے, نبی کے احترام اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کو بات کو غور سے سنی جائے, نبی کے احادیث کو پڑھی جائے. آج ہماری کیا حالت ہے کہ ہم لوگ نبی کے احترام کرتے ہیں. اگر اعلان ہو جائے کہ جماعت آئی ہے, نماز کے بعد 5 منٹ دین کی بات ہوگی, کوئی انسان مسجد میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا اور دعویٰ یہ کہ نبی سے ہم محبت کرتے ہیں. اگر آج نبی ہمارے درمیان نہیں ہے, تعظیم محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کی بات کو غور سے سنا جائے. آج تعظیم رسول کا یہ تقاضا ہے نبی کے شان سے محبت کی جائے. آج تعظیم رسول کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کے گاؤں سے محبت کی جائے, اہل بیت سے محبت کی جائے. اور آج تعظیم رسول کا یہ تقاضا ہے نبی کے وارث علماء اور حفاظ کی تعظیم کی جائے. اور آج تعظیم رسول کا یہ تقاضا ہے کہ نبی
احادیث کو غور سے سنا جائے، انشاءاللہ آئندہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز عملی محبت کے تقاضے کی یہ تھی کہ نبی کا تعظیم کی جائے، نبی کا ادب و احترام کیا جائے۔ کیسے کرنا میں نے بتایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کی بات پر عمل کی جائے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کسی بھی عاشق کو اگر جانچنا ہو کہ یہ سچا ہے، ان کو کچھ حکم دے کر کے دیکھے، اگر وہ کل گزرے تو سمجھ جائیے یقیناً اللہ سے حقیقی محبت کرتا ہے۔ آج دنیا میں ہم سب نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن نبی کی محبت کی بات پر کتنا عمل ہے ہم خود جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا صحابہ کرام کو دیکھیے، وہ لوگ نبی سے کس انداز سے محبت کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے دربار میں الچی بن کر کے گئے ہیں، نبی کی طرف سے قاصد بن کر کے گئے ہیں تاکہ نبی کی بات بادشاہ تک پہنچائی جائے۔ بادشاہ نے دسترخوان لگایا، اپنے درباریوں کو بٹھایا، حضرت عثمان کو اسی شاہی دسترخوان پر بیٹھا کر کھانے کے لیے کہہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، کچھ لقمہ نیچے دسترخوان پر گر گیا۔ سنت یہ ہے کہ دسترخوان پر کوئی لقمہ گر جائے اسے اٹھا کر کے دوبارہ کھا لیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا صحابی، نبی کا سچا عاشق، جن کی زندگی کا اصل مقصد یہی تھا کہ نبی کی اتباع کی جائے، انہوں نے نبی کے پیروی میں وہ لقمہ اٹھا کر کے کھانے لگے جو دسترخوان پر گرا ہوا تھا۔ بغل میں جو بادشاہ کے درباری تھے اس کو ٹسکانے لگے، یار بادشاہ کے دربار میں ہو، شاہی دسترخوان پر ہو، گرے ہوئے لقمہ اٹھا کر کے کھانا بادشاہ کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ حضرت عثمان نے اسے غور سے دیکھا، عثمان اور اسی وقت وہ بلند آواز سے اعلان کیا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان گدھوں کی وجہ سے، بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ اصل نبی سے محبت تھی۔ بادشاہ کے دربار میں ہے، یہ ڈر ہے کہ اس کے خلاف بولوں گا تو جان بھی جا سکتی ہے، یہ ڈر ہے کہ بادشاہ کی توہین کروں گا گردنیں بھی کر سکتی ہے، لیکن اصل عاشق یہ ہے کہ جو نبی نے کہا دیا وہی کرنا ہے، وہی کرتے ہوئے مرنا ہے اور وہی مرتے مرتے کرنا ہے، جو کر کے حضرت حذیفہ نے دکھایا۔ ایک صحابی ہے جن کا سر کے بال بہت گھنگریالے تھے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ سر کے بال برابر رکھے جائیں اور بیچ میں مانگ نکالی جائے، مردوں کے لیے یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ الگ بات ہے آج رواج الٹا ہو گیا، مرد لوگ سائڈ میں مانگ باندھتے ہیں اور عورتیں بیچ میں مانگ نکالتی ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بال برابر رکھے جائیں اور بیچ میں مانگ نکالی جائے، یہ نبی ایسے ہی رکھتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کا بال بہت گھنگریالا تھا، ادھر ادھر گھومتا نہیں تھا، ہمیشہ اسے افسوس ہوتا تھا کہ نبی کے سر کی طرح میرا سر کب ہوگا، نبی کے بال کی طرح، نبی کے مانگ کی طرح میری مانگ کب نکلے گی، دن رات اسی ٹینشن میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ عجیب و غریب تدبیر ذہن میں آئی، لوہے کی سلاد کو اٹھایا اور آگ میں بہت زور سے تپایا، جب بہت تیز گرم ہو گیا اٹھا کر کے بیچوں بیچ سر کے بیچ میں رکھا، بال بھی جلا کھال بھی جل گئی۔ دیکھنے والے صحابی کہنے لگے افسوس ہوا، کہنے لگا تم نے کیا، تم نے بال کے ساتھ کھال بھی جلا لی۔ اس نے کہا تمہیں افسوس ہو رہا ہے، مجھے آج سب سے زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج میرا سر رسول اللہ کی سر کی طرح ہو گیا۔ بال جلے تو جلے، کھال جلے تو جلے، لیکن نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ بیچ میں مانگ نکالنا سنت اکثر بیشتر لوگ ابھی بھی پتا نہیں ہے۔ یہ نبی کی حدیث 1400 سال پہلے سے بیان کی جا رہی ہے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی بیچ میں مانگ نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آج کل ایک حرامزادے، آپ نام نے سنا ہوگا، سلمان خان، مورتی کی پوجا کرتا ہے، مسلمان نام بھی رکھا ہے۔ جب سے انہوں نے ایک مووی فلم نکالا تیرے نام، گاؤں کا ایک ایک بچہ آپ کو ملے گا تو بیچ میں مانگ نکالتا رہو، کیوں سلمان خان کی نقالی کرتا ہے، کوئی نوجوان امیتابھ بچن کی نقالی کرتا ہے، کوئی نوجوان شاہ رخ خان کی نقالی کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے نقالی تو جناب رسول اللہ کی نقالی نہیں کرتا ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر پوری کائنات میں اگر کوئی انسان سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا گیا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ بیچ میں مانگ نکالتے تھے۔ نبی کا طریقہ تھا بال برابر ہوتا اور بیچ میں مانگ نکالتے، لیکن آج ہم سب کو اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت ہے، یعنی نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن آج تک کبھی دامن پکڑا ہی نہیں ہے۔
اعلان تو کریں گے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن آج تک کبھی نبی کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے، تو چھوڑیں گے کہاں سے؟ یعنی نبی سے محبت بھی ہو اور نبی کا طریقہ بھی زندگی میں نہ ہو، بیکار کی بکواس ہے۔ ایسے دعوے پر اللہ نے کامیابی کی دلیل نہیں رکھی ہے، ایسے دعوے پر اللہ نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں، پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی درگت ابھی بنی ہوئی ہے، چاہے وہ گجرات سے لے کر کشمیر تک ہو یا آسام سے لے کر تریپورہ تک کی جو حالت ہو، یا ملک میں جتنے بھی حالت برپا کیے جا رہے ہیں، وہ صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم سنت سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہم قرآن کے فرمودات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ جب تک ہم دور رہیں گے، مارے جائیں گے، ذلیل کیے جائیں گے، بہو بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی، جنگ کا میدان بنے گا، گردنیں کٹے گی، لیکن ہمیں چین و سکون کی زندگی نہیں ملے گی۔ کیونکہ جو اللہ انسان کو بنانے والا وہ کہتا ہے کہ چین و سکون اور کامیابی کا راستہ یہ ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچیں گے۔ خیر، دوسری بات رہا تھا کہ نبی سے عملی محبت کے عملی تقاضے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے نبی کے طریقے کو اپنایا جائے۔ ایک تیسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ عربی کا بہت مشہور مقولہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے، اس کے بہت زیادہ تذکرہ کیا کرتا ہے۔ نبی سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی کا تذکرہ صبح و شام کیا جائے۔ نبی کے تذکرے کے 3 طریقے ہیں، نبی کی سیرت کو مطالعہ کیا جائے، نبی کی زندگی کو پڑھی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی کی سنت کو اپنایا جائے، اسے تلاش کیا جائے، اور تیسرا تقاضا یہ ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ نبی کے اوپر درود بھیجا جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بہت صحیح حدیث ہے، نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان مجھ پر صبح سے 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ اگر مجھ پر درود پڑھ لیتا ہے تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ کتنا آسان نسخہ بتایا اللہ کے نبی نے۔ اور قیامت کے دن سبھی لوگ غم زدہ ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یبصرونہم، ایک دوست دوسرے دوست کو دکھا دیا جائے گا، لیکن وہ ان سے منہ پھیر لے گا، کہیں ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ ایسا خوفناک ماحول ہوگا کہ بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، اپنے باپ اولاد سے بھاگیں گے، اولاد باپ سے بھاگیں گے۔ ایسے خوفناک ماحول میں نبی نے فرمایا کہ جو انسان مجھ پر جتنا زیادہ درود بھیجے گا، قیامت کے اس خوفناک ماحول میں وہ انسان مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ تو بتائیے، جہاں تمام رشتے آپ کے ختم ہو جائے، جہاں آپ کی بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، جہاں آپ کے اولاد ساتھ چھوڑ دے گی، ایسے ماحول میں نبی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ رہنا گوارا کرنا چاہتے ہو، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، بہت آسان طریقہ ہے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔